سندھ کے ایک بڑے سردار خاندان کے عام سے نوکر کا بیٹا خطرناک ڈاکو کیسے بنا؟ کیا واقعتاً ڈاکو محب شیدی نے وزیر اعظم نواز شریف کا ہیلی کاپٹر میزائل سے گرانے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کا انجام کیا ہوا؟ ڈاکو محب شیدی نے کس وزیر اعلیٰ سندھ کے بیٹے کی گاڑی پر راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ کیا؟ ڈاکو محب شیدی نے عبدالستار ایدھی کو 20 لاکھ کا چندہ کیوں دیا؟ کیا حقیقتاً محب شیدی رینجرز کے ساتھ مقابلے میں قتل ہوا یا پھر اسے اس سیاسی خاندان نے خود مروایا جو محب شیدی کی پشت پناہی کرتے تھے؟ ڈاکو محب شیدی کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کیوں نہ کی گئی؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکو محب شیدی کا تعلق مٹیاری میں آباد ایک افریقن سندھی قبیلے شیدی سے تھا اور اس کا خاندان روایتی طور پر جموٹوں کا نوکر تھا۔ ڈاکو محب شیدی نے جرائم کی دنیا میں قدم محض ایک جانور چور کی حیثیت سے رکھا۔ انہی دنوں ایک قتل کے الزام میں محب شیدی کو جیل بھی جانا پڑا، مگر ایک با اثر شخصیت نے اس کی ضمانت کروا کے اسے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری دلوا دی۔ مگر اس کے بعد شہر میں کوئی بھی جرم ہوتا تو پولیس محب شیدی کو تفتیش کے لیے بلا لیتی اور بعض اوقات اس پر تشدد بھی کیا جاتا۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ جب وہ جیل میں تھا تو تب اس کے تعلقات خطرناک مجرموں سے بن گئے۔ محب شیدی کی زندگی میں پہلا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب اس نے ایک مقامی قبیلے کے فرد سے گن پوائنٹ پر ایک بیل لے کر اپنے دوست کو تحفہ دیا۔ اس واردات میں محب شیدی کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس کے بعد محب شیدی چھپ گیا اور بعد ازاں 1983 میں MRD کی تحریک کے بعد جب سندھ میں ڈکیتیوں کو فروغ ملا تو تب محب شیدی بھی مٹیاری کے با اثر سید خاندان کی پشت پناہی سے علاقے کا دلیر اور خطرناک ڈاکو بن کر ابھرا۔ اس کے بعد محب شیدی ایسا ڈاکو بنا کہ ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ ٹھگ اور ڈاکو کے مطابق محب شیدی 1989 سے 1991 تک قومی شاہراہ پر سرگرم ڈاکوؤں میں سب سے خطرناک ڈاکو مانا گیا۔ اسی دورانیہ میں ڈاکو محب شیدی نے پولیس آفیشلز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ وہ ایک طرف تو عید کے موقع پر مختلف تھانوں کے SHOs کو عید کے تحفے کے طور پر پیسے دیتا، لیکن دوسری جانب اس نے اپنے مخالف SSP حیدرآباد ملوک جاگیرانی کو قتل بھی کیا۔ اس کے علاوہ بھی محب شیدی نے پولیس اور رینجرز کے متعدد جوانوں کو قتل کیا۔ 1990 میں محب شیدی کا نام اس وقت نیشنل میڈیا پر آیا جب نواز شریف نے پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد سندھ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکو محب شیدی اور اس کے ٹولے نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے رفقا کے ہیلی کاپٹرز کو میزائل مار کر گرانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس خبر پر سیکیورٹی کے تمام ادارے چوکنا ہو گئے تھے۔ 1990 میں ہونے والے الیکشن میں بھی ڈاکو محب شیدی کا سندھی اخبارات میں خوب چرچا رہا۔ معروف صحافی زاہد حسین اور حسن مجتبیٰ کی رپورٹ سندھ میں جرم اور سیاست ساتھ ساتھ کے مطابق 1990 کے عام انتخابات میں کئی بدنام ڈاکوؤں کو حکومت اور اپوزیشن کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ بدنام ڈاکو محب شیدی بھی لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا پایا گیا۔ محب شیدی جاموٹ کے امیدوار کی حمایت کر رہا تھا۔
ناظرین، یہاں جموٹ کے امیدوار سے مراد مٹیاری کے معروف سیاسی گھرانے کے فرد سید امیر علی شاہ جموٹ ہیں، جو 1990 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 167 حیدرآباد سے الیکشن لڑ رہے تھے، مگر وہ اس الیکشن میں مخدوم امین فہیم سے شکست کھا گئے۔ 1991 میں ڈاکو محب شیدی کے نام کی گونج سندھ اسمبلی تک پہنچی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ اسے حزب اختلاف کے کیمپ کا ڈاکو قرار دیتے رہے، جبکہ حزب اختلاف نے محب شیدی کو متعدد بار سرکاری ڈاکو کہہ کر پکارا۔ 90 کی دہائی میں محب شیدی واحد ڈاکو تھا کہ حکومت پاکستان نے جس کے سر کی قیمت 35 لاکھ مقرر کی۔ ناظرین، آپ کو ڈاکو محب شیدی کی زندگی کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مارننگ شو میں بیگم بلقیس عیدی سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ بلقیس عیدی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور عیدی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر شادی میں شرکت کے لیے سکھر جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک مقام پر کچھ ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روڈ سے اتروا کر کچے میں لے گئے۔ کچھ دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور عیدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی۔ اچانک اس ڈاکو کی نظر عیدی صاحب پر پڑی اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد وہ ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیپ کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ فوراً واپس آ گیا۔ ڈاکو نے ٹارچ کی روشنی عیدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا، آپ عبدالستار عیدی ہیں؟ جواب ہاں میں ملا تو وہ ڈاکوؤں کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے فوری طور پر حکم دیا کہ گاڑیوں سے جو مال لوٹا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، اور وہ خود عیدی صاحب کے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگا۔ بلقیس عیدی کے بقول مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو 20 لاکھ روپے بطور چندہ عیدی صاحب کے حوالے کیا۔ ناظرین، جس ڈاکو نے عبدالستار عیدی سے معافی مانگی اور انہیں چندہ دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بدنام زمانہ ڈاکو محب شیدی تھا۔ 1991 میں ہی ایک ایسا واقعہ ہوا جو ڈاکو محب شیدی کی موت کی وجہ بھی بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکو محب شیدی نے 30 ستمبر 1991 کو ٹنڈو جام کے نزدیک وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر جام معشوق علی کی گاڑی پر راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ کیا، اور اس حملے میں جام معشوق تو معجزانہ طور پر بچ گئے، لیکن ان کی حفاظت کرنے والے 3 سپاہی عبدالعزیز میر بحر، نظر شیخ اور محمد اعظم خان ہلاک ہو گئے۔ راکٹ لانچر یا میزائل جام معشوق علی کی بختر بند گاڑی پر لگا۔ یہی وجہ ہے کہ جام معشوق علی پر حملے کے ایک دن بعد یعنی 2 اکتوبر 1991 کی شام کو یہ خبر سامنے آئی کہ مٹیاری کے جنگل میں کیپٹن جنید اور کیپٹن عارف کی کمپنیوں نے 3 گھنٹے تک مقابلے کے بعد محب شیدی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس 3 گھنٹے کے مقابلے میں حیران کن بات یہ تھی کہ محب شیدی تو مارا گیا، لیکن اس کا کوئی بھی ساتھی نہ تو زخمی ہوا اور نہ ہی گرفتار ہو سکا۔ ڈاکو محب شیدی کی موت پر ایک سندھی اخبار نے خبر دی کہ محب شیدی کے پاس تاوان اور لوٹ مار کے ذریعے جمع کردہ رقم 5 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور اس رقم کو ہضم کرنے کے لیے اسے ایک دعوت میں نشہ دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالے سے بھی اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ محب شیدی کسی مقابلے میں مارا گیا۔ ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ ٹھگ اور ڈاکو کے مطابق
मुहिब शेदी मटियारी के जिन मुअज़्ज़िज़ीन का लय पालक था, खुद उन्होंने उसे हलाक करके रेंजर्स के सपुर्द कर दिया। नाजरीन, वाज़े रहे कि यहाँ मुहिब शेदी के लय पालक मुअज़्ज़िज़ीन से मुराद मटियारी का जमोट ख़ानदान है, जो हमेशा मुहिब शेदी की पुश्त पनाही करते रहे। इस ख़ानदान से सैयद ज़ुल्फ़कार अली शाह जमोट, सैयद शफ़क़त अली शाह जमोट और सैयद अमीर अली शाह जमोट कौमी सियासत के अहम नाम हैं। डाकू मुहिब शेदी को दफनाए जाने के बाद एक सिंधी अखबार ने मुहिब शेदी की कब्र की तस्वीर भी छापी और शिकवा किया कि उसके वर्सा होने के बावजूद ईदी सेंटर वालों ने उसे लावारिस करार देकर दफना दिया। नाजरीन, ये थी सिंध के एक बड़े डाकू मुहिब शेदी की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।